پیش کر رہے ہیں، اور اب نمبر آتا ہے جناب تحفر بدایونی کا، جنہوں نے بدایوں کا نام روشن کرنے کی پوری صحیح کی ہے اور ہمیشہ ہمیشہ اپنی شناخت بنا کر آتے ہیں، بدایوں کی شناخت بنا کر آتے ہیں۔ ہندوستان کے بڑے مشاعروں میں ان کی شرکت ہوا کرتی ہے، اور ان سے گزارش ہے کہ وہ تشریف لائیں اور اپنے کلام۔ پہلے تو میں بہت مشکور ہوں محترم خالد ندیم صاحب کا کہ انہوں نے مجھے اس بابرکت محفل میں شرکت کا موقع دیا۔ عرض کرتا ہوں کہ کون کہتا ہے کہ آنگن میں اجالے ہو جائیں؟ کون کہتا ہے کہ آنگن میں اجالے ہو جائیں؟ کم سے کم اتنا تو ہو طاق ہی کالے ہو جائیں۔ کون کہتا ہے کہ آنگن میں اجالے ہو جائیں؟ کون کہتا ہے کہ آنگن میں اجالے ہو جائیں؟ کم سے کم اتنا تو ہو طاق ہی کالے ہو جائیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اس طرح اپنوں نے تقسیم کیا ہے مجھ کو، اس طرح اپنوں نے تقسیم کیا ہے مجھ کو، ایک روٹی کے کئی جیسے نوالے۔ ارے واہ 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 واہ، نوازش نے اس طرح ارے واہ واہ تقسیم واہ، کیا ہے مجھ کو، سبحان اللہ، اس طرح اپنوں نے تقسیم کیا ہے مجھ کو، ایک روٹی کے کئی جیسے نوالے ہو جائیں، ایک روٹی کے کئی جیسے نوالے ہو جائیں۔ نوازش نے اس طرح اپنوں نے تقسیم کیا ہے مجھ کو، ایک روٹی کے کئی جیسے نوالے ہو جائیں۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے حضرات، کہتا ہوں کہ منزلیں بڑھ کے چلی آئیں قدم بوسی کو، منزلیں بڑھ کے خود آ جائیں قدم بوسی کو، منزلیں بڑھ کے خود آ جائیں قدم بوسی کو، اتنے مشہور میرے پاؤں کے چھالے ہو جائیں۔ منزلیں بڑھ کے خود آ جائیں قدم بوسی کو، نوازش کی منزلیں بڑھ کے خود آ جائیں قدم بوسی کو، منزلیں بڑھ کے خود آ جائیں قدم بوسی کو، اتنے مشہور میرے پاؤں کے چھالے ہو جائیں، اتنے مشہور میرے پاؤں کے چھالے ہو جائیں۔ اور چار مصرے اور ملاحظہ فرما لیجیے، عرض کرتا ہوں کہ فرشتے بھی نہ کر پائے تیری قدرت کا اندازہ، فرشتے بھی نہ کر پائے، فرشتے بھی نہ کر پائے تیری قدرت کا اندازہ، ہم انسان کیا لگائیں گے تیری رحمت کا اندازہ، فرشتے بھی نہ کر پائے تیری قدرت کا اندازہ، ہم انسان کیا لگائیں گے تیری رحمت کا اندازہ۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ ہم انسان کیا لگائیں گے تیری رحمت کا اندازہ، جو میں نے پی لیے ہوتے خود اپنی بھوک کے آنسو، جو میں نے پی لیے ہوتے خود اپنی بھوک کے آنسو، تمہیں بھی ہو نہیں پاتا میری غربت کا اندازہ۔ جو میں نے پی لیے ہوتے، جو میں نے پی لیے ہوتے خود اپنی بھوک کے آنسو، جو میں نے پی لیے ہوتے خود اپنی بھوک کے آنسو، تمہیں بھی ہو نہیں پاتا میری غربت کا اندازہ، تمہیں بھی ہو نہیں پاتا میری غربت کا اندازہ۔ اور یہاں سے ایک شعر اور قبیل کا یاد آ گیا، ملاحظہ فرما لیجئے، عرض کرتا ہوں کہ میری اس لاش کو کوو ذرا اچھی طرح نوچو، بطور خاص توجہ چاہتا ہوں تمام حضرات کی، عرض کرتا ہوں کہ میری اس لاش کو کوو ذرا اچھی طرح نوچو، اسے زخموں سے کرنا ہے میری چاہت کا اندازہ، میری اس لاش کو کوو ذرا اچھی طرح نوچو، اسے زخموں سے کرنا ہے میری چاہت کا اندازہ، جو میں نے پی لیے ہوتے خود اپنی بھوک کے آنسو، تمہیں بھی ہو نہیں پاتا میری غربت کا اندازہ۔ دو شعر اور اس کی اجازت چاہتا ہوں، میرے کوٹے کے رہ گئے، تمہیں 6 شعر پڑھے۔ عرض کرتا ہوں کہ میری اس لاش کو کوو ذرا اچھی طرح نوچو، اسے زخموں سے کرنا ہے میری چاہت کا اندازہ۔ اور عرض کرتا ہوں کہ سیدھی، ایک مطلب دو شعر کہ سیدھی میری نصیب کے تاروں کی چال کر، سیدھی میرے نصیب کے تاروں کی چال کر، یا رب نجومی تھک گئے تو ہی کمال کر۔ بتاؤں کہ سیدھی میرے نصیب کے تاروں کی چال کر، یا رب نجومی تھک گئے تو ہی کمال کر، یا رب نجومی تھک گئے تو ہی کمال کر۔ اور شعر ملاحظہ فرمائیے کہ سیدھی میرے نصیب کے تاروں کی چال کر، یا رب نجومی تھک گئے تو ہی کمال کر۔ شعر ملاحظہ فرمائیے کہ اے مچھلیوں تم اب کے ذرا دیکھ بھال کر، بالکل طنز ابھی سمر بھائی کی نظر میں رہی ہے، مطلب عرض کرتا ہوں کہ اے مچھلیوں تم اب کی ذرا دیکھ بھال کر،
जालिम ने जाल डाला है कांटा निकाल कर। आए मछलियों तुम आपकी जरा देखभाल कर, आए मछलियों तुम आपकी जरा देखभाल कर। जालिम ने जाल डाला है कांटा निकाल कर। मतलब मुलाहिजा फरमाइए कि गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर, गैरत की चिड़िया मैंने जो रखी है पाल कर। गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल कर, गुर्बत ये कह रही है इसे भी हलाल। ये थे जनाबे तहफ़्फ़ुर बदायूनी।